بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، جماعت ہشتم مطالعہ پاکستان کے آج کے لیکچر نمبر 4 میں جو ہم ٹاپک آپ بچوں کے سامنے ڈسکس کریں گے وہ باب نمبر 2 سے لیا گیا ہے، منٹو مارلے اصلاحات۔ 1905 میں جب صوبہ بنگال کو تقسیم کیا گیا اور اس کے دو حصے کیے گئے، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال، تو اس کی وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فاصلے بڑھ گئے اور وہ بیزار ہو گئے۔ ان حالات کو بھانپتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور وائسرائے گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات، کچھ بہتری لانے کی کوشش کی اور اس کو برطانوی پارلیمنٹ سے پاس کروایا۔ ان اصلاحات کو انڈین کونسل ایکٹ 1909 کہا گیا۔ اسی طرح کی اصلاحات 1919 میں منٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات کے نام سے بھی آئیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کیا جائے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کیا جائے۔ اس لیے اس کو منٹو مارلے ریفارمز کہا جاتا ہے، چونکہ یہ وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل وائسرائے لارڈ منٹو کے نام پر بنائی گئی تھی۔ ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی جو قانون ساز اسمبلیاں ہیں، مرکزی قانون ساز اسمبلی ایسی ہوتی ہے جو کہ پورے ملک کے لیے، پوری ریاست کے لیے قانون بناتی ہے، جیسے کہ پاکستان میں ہماری قومی اسمبلی ہے، ہمارا سینٹ ہے۔ یہ دو قانون ساز ایسے ادارے ہیں جو پورے ملک کے لیے قوانین بناتے ہیں۔ اسی طرح جو صوبائی قانون ساز اسمبلی، وہ صوبائی قانون ساز اسمبلی ایسی اسمبلی ہوتی ہے، ایسی قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے جو صرف اپنے صوبے کے لیے قوانین بناتی ہے اور اسی صوبے میں ان قوانین کو لاگو کیا جاتا ہے۔ اچھا، 1909 کے جو منٹو مارلے ریفارمز تھیں، ان میں مرکزی و قانون ساز اسمبلیوں کے اراکین کی تعداد کو بڑھا دیا گیا اور جداگانہ طریقے انتخاب کی منظوری دی گئی، جو کہ مسلمانوں کی درینہ خواہش تھی۔ اور 1906 میں جو شملہ وفد سر آغا خان کے زیر قیادت اس وقت کے جو وائسرائے سے ملے تھے، ان کا بھی مطالبہ یہی تھا اور اس کو مان لیا گیا۔ جداگانہ طریقے انتخاب پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایسا طریقہ انتخاب ہوتا ہے جس میں کسی خاص کمیونٹی کا کو بندہ ہے وہ سلیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے اور اسی کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ اس کو ووٹ کر سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں جداگانہ طریقے انتخاب۔ اس سے جو اپوزٹ ہوتا ہے، برعکس ہوتا ہے، وہ جوائنٹ الیکٹوریٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میثاق لکھنؤ 1916۔ میثاق لکھنؤ 1916 مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میں ایک مشترکہ اجلاس ہوا لکھنؤ کے مقام پر، جہاں ہندوؤں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ قوم کے طور پر مسلمانوں کو تسلیم کیا اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ طریقے انتخاب کے حق کو منظور کر لیا، جو کہ 1909 کے منٹو مارلے ریفارمز میں پہلے بھی حکومت اس کو تسلیم کر چکی تھی۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ جداگانہ طریقے انتخاب کے حق کو مان لیا، مسلمانوں کو ایک قوم تسلیم کر لیا۔ ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے بلند ہوئے، مسلمانوں اور ہندوؤں نے ایک ہی برتن میں اور ایک ہی چمچ سے کھانا شروع کیا۔ یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میں آخری ایک اتحاد کی یادداشت تھی، چونکہ اس کے بعد مسلم لیگ اور کانگریس کے راستے جدا ہو گئے اور دونوں جماعتیں اپنے اپنے کمیونٹی کے مفادات کے لیے کام کرنے لگی۔ یہ جو اصلاحات، یہ جو میثاق لکھنؤ ہوا تھا 1916 میں، یہ قائد اعظم کی کوششوں کی بدولت تھی۔ اس لیے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر یعنی ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا جو ہے وہ سفیر قرار دیا گیا، اور یہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ ہندوؤں کی طرف سے۔ اس کے بعد مسلمان اور ہندو جو ہے وہ اکٹھے نہ رہ سکے۔ تحریک خلافت 1914 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی جو کہ 1919 تک رہی۔ اس جنگ عظیم میں ترکی
نے جرمنی کا ساتھ دیا انگریزوں کے خلاف. جرمنی اور اس کے جو ساتھی ملک تھے ان کو شکست ہوئی، جن میں ترکی بھی شامل تھا. اس وقت ترکی کی خلافت، جس کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں، اس کے انڈر سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن جیسے علاقے بھی آتے تھے، اور ترکی ان کا انتظامی معاملات جو ہے وہ سنبھالتا تھا. حتیٰ کہ حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ بھی ترکی ہی کے زیر اثر تھا. انگریزوں نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا تھا، ہندوستان کے مسلمانوں سے، کہ وہ نہ تو ان مقدس مقامات کو نقصان پہنچائیں گے اور نہ ہی ترکی کی خلافت کو. لیکن انہوں نے اس جنگ کے خاتمے پر اپنے وعدے کو نہ نبھایا، اور جو خلافت تھی، اس خلافت عثمانیہ، اس کو ختم کر دیا، جس کے بچاؤ کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا، جس کو تحریک خلافت کہتے ہیں. اس کے جو دو بڑے نام ہیں، اس میں مولانا شوکت علی جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور ان کے بھائی مولانا محمد علی جوہر. یہ اس تحریک کے روح رواں تھے. اس کے جو بنیادی مقاصد تھے وہ تھے ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، یعنی خلافت عثمانیہ، جو کہ حجاز مقدس سمیت عراق، فلسطین اور اردن کے معاملات کو سنبھال رہی تھی، اس کو ختم نہ کیا جائے. مسلمانوں کے مقدس مقامات یعنی مکہ، جہاں بیت اللہ شریف ہے، اور مدینہ طیبہ، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر ہے، اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے. تیسرا اس کا یہ تھا کہ ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے. لیکن انگریزوں نے اپنے اس وعدے کا پاس نہ کیا، اور اس کے خلاف مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کی، اور جو کہ 1923 تک جاری رہی، اور 1923 پر کو یہ جو ہے وہ تحریک اپنے اختتام کو پہنچی. تو یہ تھا آج کے ٹاپک. امید ہے کہ آج کے ٹاپک آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے. ہوم اسائنمنٹ آپ لوگوں کے لیے بچوں یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ٹاپک پڑھائے گئے ہیں، ان کو اچھے سے، ان کے اہم نکات آپ نے یاد کر لینے ہیں. خاص طور پہ جو تحریک خلافت میں، یہ جو تحریک خلافت کے مقاصد کیا تھے، 3، ان کو اچھے سے یاد کر لیں اور اس کے نوٹس بنائیں. اور امید ہے کہ آپ اس کو اچھے سے کریں گے. اگر آپ کا کوئی سوال یا کوئی ایمبیگوٹی ہے تو آپ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ باکس میں ضرور اس کو شیئر کرنا ہے، تاکہ بہتر کیا جائے آئندہ آنے والے جو لیکچرز ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر ہو.